جب ایک انسان قرآن کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ہا ہمیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، حلق سے یہ ہا ہمیں نکالنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کا ترجمہ میں اور آپ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ میں اور آپ یا اکثر لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کو اس انداز سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، تو جب وہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یعنی وہ ہا میں اور ہا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ الحمد کا معنی تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد یعنی ہا کے ساتھ پڑھنا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ تمام گندے کپڑے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ایک انسان اس طرح سے قرآن پڑھے گا، اس کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اب یہاں جو حکم ہوا ہے درود شریف کے اندر، وہ صاد کا لفظ ہے، اے ایمان والو صلوا علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اب یہ صاد کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ اب اگر عام مسلمان، چونکہ ٹائم نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے دل میں دین کی، ایمان کی اور آخرت کی فکر نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز کو سیکھنے کا وقت تو ہے، ٹائم تو ہے، مگر قرآن کو دینے کے لیے 5 منٹ بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو ایسے ہی پڑھتے آئے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے آئیں گے، تو معنی میں کتنا فرق ہوگا۔ یہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اس کو اگر ہم نے صاد کے بجائے سین سے پڑھا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نعوذ باللہ، اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے حملہ کر دو۔ صلہ اور صلہ میں یہ فرق ہے، صرف سین اور صاد کے ذریعے سے، صاد کے ذریعے سے پڑھنا تھا تو ترجمہ تھا کہ درود بھیجو، سین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تلوار سے حملہ کرو۔ کہاں ہماری نمازیں صحیح ہوں گی؟ یہاں بھی یہ بات میں نے اس وجہ سے عرض کی ہے، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نئے سال کے آغاز میں، یہاں جو لفظ تھا وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی تدبیروں سے، شیطانی وساوس سے اے اللہ ہمیں بچا۔ اب اگر کسی نے زیر کے بجائے زبر پڑھ دیا، وَجَوَارٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ پڑھا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اے اللہ مجھے شیطان کا پڑوس عطا فرما۔ گویا کہ پناہ مانگنی تھی، مگر زبر کو، زیر کو زبر بنا دیا، تو ترجمہ یہ ہوا اے اللہ مجھے شیطان کا پڑوس، یعنی مجھے شیطان کا ساتھی بنا دے۔ اسی طرح سے ہم میں سے ہر انسان کو سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے، اور ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں اگر کوئی جنہ کو جنہ پڑھے گا تو یہاں ہمیں پڑھنے کا حکم تھا، زیر کے ساتھ پڑھنا تھا من الجنہ، یعنی جو جنات ہے، جو سرکش شیاطین ہے، جنات ہے، ان سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ مگر اگر ایک انسان نے جیم کے زیر کے بجائے جنہ پڑھ دیا، گویا کہ مسلمان اپنے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ میں جنت سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ اتنا فرق ہوتا ہے زبر اور زیر میں جب ایک انسان فرق کرے گا۔